अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। हमने शाम की सूरत हाल पर नज़र रखी। मालूम हुआ कि वहाँ पे बशारुल असद के तवील इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो चुका है, लेकिन शाम में क्या ये एक नई सुबह है? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जो मुतबादिल क़यादत सामने आई उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी कई एक सवालात, उनकी वाबस्तगियों के ऊपर भी कई एक सवालात हैं। इसराइल चढ़ दौड़ा है, शाम की सूरत हाल नागुफ्ताबे है। यही नहीं बल्कि हमें ये मालूम हुआ इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद कि असल में ये दुनिया की कई आलमी ताकतों का खेल है जो शाम में खेला जा रहा है। शाम की आवाम का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि फ़िलहाल जज्बाती तौर पर हमने इसे देखा कि इक़्तिदार ग़ुरूब हुआ, लेकिन क्या ये नई सुबह होगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। इस पर आने वाले प्रोग्रामों में हम नज़र रखेंगे। लेकिन हम अपने मुल्क के ऊपर वापस आएँ तो मालूम होता है कि यहाँ हज़रत मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत आमने सामने। मदारस का तनाज़ा है क्या? मदारस की रजिस्ट्रेशन के ऊपर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले हज़रत मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या कमिटमेंट्स की, क्या एक्ट पास हुआ, सदर ज़रदारी ने उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए, अब मौलाना क्या धमकी दे रहे हैं, क्या डेडलाइन दे रहे हैं। और उसके पैरेलल हमने देखा कि इसी निज़ाम से मुतालिक आज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई जय्यद उलमा शरीक हुए, अदादार सब शरीक हुए, जिसको मौलाना ने कहा कि आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। अगर मैं सादा अल्फाज में आपके सामने बयान करूँ कि मुद्दा है क्या, तो जो पहले इनके दरमियान कंसेंसस हुआ वो सोसाइटीज़ एक्ट जो है 1960 का, उसमें तरमीम के ज़रिए एक बिल आया था, उसके ज़रिए मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी थी। बाद में मालूम हुआ कि नहीं, वज़ारत तालीम के मातहत करना है, जो कि अब सूबाई मामला हो गया है, इसी वजह से सदर ने उस पर दस्तखत नहीं किए। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उलमा इकराम मौजूद थे, वो कुछ और लाइन लेंथ दे रहे थे। तो हम ये मसला समझने की कोशिश भी करेंगे, इसकी संजीदगी को भी हाईलाइट करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि मुतबादिल है क्या। मेरी इत्तलात ये भी हैं कि बैकड्रॉप में राब्ते भी जारी हैं हुकूमत और मौलाना के बीच, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दे रखी है और आपने उनका बयान भी देख लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम आपसे बड़े बदमाश हैं। यही नहीं, इससे पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है। गो कि उनकी जो क़यादत है, उमर अयूब साहब और दीगर, वो कहते हैं हम फरिश्ते हूँ, इंसान हूँ, सबसे बैठने को तैयार हैं, दो हमारे मुतालबात हैं, उस पर मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बिठा रखी है, वरना सिविल नाफरमानी की कॉल 14 दिसंबर की उन्होंने डेडलाइन दे रखी है। मेरे पास खबर ये है इस हवाले से कि आज इमरान खान साहब से जेल में उनकी अहलिया की मुलाकात भी हुई, वकला की भी, बैरिस्टर गौहर की भी, और इत्तला मेरे पास ये है कि उन्होंने कहा ये मेरी कॉल है, जिसने इस पर अमल नहीं करना वो इस्तीफ़ा दे सकता है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं की सरजनिश भी की। डी चौक के मामलात के ऊपर जो पार्टी ने कारकुनान और दीगर के हवाले से जो रीच आउट नहीं किया प्रॉपरली और डेटा इकट्ठा नहीं किया, उसके ऊपर उन्होंने ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार किया और पार्टी को उन्होंने कहा कि जिसको एतराज़ है मेरी इस कॉल पर, वो मुस्ताफ़ी हो सकता है। तो ये बैक वक्त हुकूमत को यहाँ दो फ्रंट्स पे सामना है मुश्किल का, एक मौलाना की कॉल का और एक इमरान खान साहब की कॉल का। तो मदारस के तनाज़े से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज शरीक हैं जमीयत के सीनियर रहनुमा जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। हमें ज्वाइन करेंगे सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। आप दोनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, मैंने तो खुलासतन जो नाक़िस मेरी राय थी वो पेश की मदारस के हवाले से। ये हुकूमत आपके साथ 26वीं आईनी तरमीम से पहले किस मुद्दे पर राज़ी हुई थी और फिर उस बिल पर दस्तखत हुए क्यों नहीं? आज पैरेलल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। अगर नाज़रीन को सिर्फ समझाने के लिए अगर आप बताएं कि आपका डिमांड है क्या और हुकूमत उस पर अमल क्यों नहीं कर रही, तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारस के रजिस्ट्रेशन का मामला एक अरसे से अटका हुआ है जी। तो हम 1860 के एक्ट में तरमीम करके जी उस जरिए से इसके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। हुकूमत के अंदर कुछ और उन्होंने अपना एक ज़ाब्ता कार बनाया, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था जी, और उस तरह हम नहीं चल सकते थे। इस दौरान जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो हमने इन शराइत पर इन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसको पास कर लेंगे। अब ये टेक्निकल मामलात के अंदर में फंसाना चाहते हैं। हम जब 1860 एक्ट की बात करते हैं तो ये वजारत सनअत और हरफत से ताल्लुक रखता है। ठीक। वहाँ तमाम रज़ाकाराना तंजीमों को रजिस्टर किया जाता है। हम भी इस तरह की एक NGO है और हम वहाँ रजिस्टर होना चाहते हैं। वजारत तालीम ठीक है, हम तालीम भी देते हैं, हमारे एक हैसियत होती है कि हम एक मजहबी इदारा भी चलाते हैं,
تو اس کا تعلق پھر بنتا ہے اوقاف اور حج و مذہبی امور سے. اور ہم چونکہ ایک عوامی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، جو جہالت کے خلاف ایک جہاد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ان کھانے کا، پینے کا اور کتابوں کا اور علاج کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ ایک رضاکارانہ خدمت بھی ہے. اس تمام حوالوں سے یہ ساری باتیں طے تھیں، لیکن جب تمام بلوں پہ دستخط ہو گیا، ہمارا بل آیا تو اس پہ دستخط نہیں ہو سکا. تو یہ ایک وعدہ خلافی ہے. اس پر احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہم حکومت کو پریشر میں لائیں گے کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں. ٹھیک، لیکن آج کانفرنس بھی جس میں علماء مشائخ موجود تھے، عطا تارڑ صاحب بھی موجود، وہ تو کچھ اور ہی رائے رکھتے ہیں آپ کے برعکس. طاہر اشرفی صاحب ہوں یا دیگر ہوں، اس پر حضرت مولانا نے کہا کہ آج علماء کو بلا کر تقسیم کی سازش کی گئی ہے. کیا یہ لوگ آپ کے ان مطالبات پر ایگری نہیں ہیں؟ نہیں، یہ مختلف تنظیمیں ہیں نا. ہمارا تعلق اتحاد تنظیماتی دینیہ سے ہے. اس میں اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، وہ حضرات جو سلفی کہلاتے ہیں وہ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے احباب بھی ہیں، علماء دیوبند بھی ہیں اور علماء بریلوی مسلک کے علماء بھی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو ایک نیٹ ورک ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ وفاق المدارس سے ہے. ٹھیک. اگر طاہر اشرفی صاحب یا کوئی اور صاحب وہ ان کے ادارے چلنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ ان کی شرائط پر، تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے. بہرحال ہم اپنے شرائط پر اپنے مطالبات جو ہم نے ان سے تسلیم کروائے ان پہ چلیں گے. لہٰذا اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. ایک ہی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہم سے وعدہ ہوا ہم حکومت کو اس وعدے پر پابند بنائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، میرے ساتھ طاہر خلیل سندھو صاحب بھی موجود ہیں. میں طاہر اشرفی صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. سندھو صاحب، یہ مولانا نے مفتی صاحب نے بڑی سادگی سے کہ آپ کا ان کا ایگریمنٹ تھا 1960 کا جو رجسٹریشن ایکٹ ہے سوسائٹیز کا، رضاکارانہ طور پر انہوں نے وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروانی تھی. تو جب آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو پھر یہ اگر مگر تال میل کیوں ہے؟ کیوں ٹال رہے ہیں آپ اس ایشو کو؟ مولانا تو مجبور ہو رہے ہیں ڈیڈ لائن دینے کو. سندھو صاحب. بہت شکریہ. میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب بہت عالم قابل احترام ہے، اور دوسرے مولانا صاحب بھی مفتی کفایت ٹی وی پہ آتے ہیں. رات کو میں سن رہا تھا جی، مفتی کفایت صاحب میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن علامہ طاہر اشرفی صاحب سے میرا بڑا ذاتی تعلق ہے. رات کو میں سن رہا تھا اشرفی صاحب کو، انہوں نے فرمایا کہ 18,000 سے زائد جو مدرسے ہیں وہ اسی جو ہے محکمہ تعلیم کے انڈر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور ان کا 2019 میں جب شفقت محمود تھے ایک معاہدہ کو وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اس میں سب کے سگنیچرز موجود تھے جی، وہ بھی سامنے آ چکا ہے. تو جو علامہ طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے، جس طرح ابھی مولانا صاحب نے ابھی کہا کہ ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، مذہبی تعلیم، تو اس سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا نا. یہ تو آپ دے جائے وہ اپنا اس کے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت. تو فرق صرف اتنا ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ان کو رجسٹر کرے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا، کنکرنٹ لسٹ ختم ہونے کے باوجود جو ایجوکیشن ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. لہٰذا پریزیڈنٹ از ناٹ کمپیٹنٹ انف کہ وہ اس پہ سگنیچرز کر سکے. اونلی یہاں پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں جس طرح آج عطا اللہ طاہر صاحب نے اور تمام علماء اکرام جو باقی ہیں انہوں نے بھی، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہ بڑا آپ 2019 کے معاہدے کا مجھے حوالہ دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے معاہدے کے باوجود یہ آپ اور آپ کے اتحادی کا کنسنسس ہے نا مولانا کے ساتھ 26 ترمیم سے پہلے پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں وہ پیش کیا گیا معاملہ، پھر دستخط سے انکار کیا گیا. تو مس کمٹمنٹ تو آپ کی جانب سے ہے نا؟ میں تو نہیں، کوئی مس کمٹمنٹ نہیں ہے. ایز اے لائر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ ابھی لے لیں، میرے بھائی ہیں کامران مرزا صاحب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سینیٹر ہیں. یہ بیسیکلی یہ جو 26ویں ترمیم تیار کی گئی تھی، آج آپ کو میں نئی بات بتاتا ہوں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور کامران مرزا صاحب نے تیار کی تھی. جو ہماری آئینی ترمیم تھی اس کو نہیں لیا گیا تھا اینی ہو واٹس ایور. لیکن جو بھی امینڈمنٹ تھی وہ کامران مرزا صاحب اس میں لے گئے تھے. اب ابھی ان کو لائن پہ لے سکتے ہیں میرے سامنے کہ انہوں نے اور اپنا جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے مل کے یہ تیار کی تھی. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح محترم عطا اللہ طاہر صاحب نے اور علماء کرام نے شرکت کی ہے، ڈالے کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ مولانا طاہر اشرفی صاحب میرے لیے محترم ہے، وہ اس کا زیادہ بہتر مولانا صاحب کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے رات کو کہی تھی کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ جو ہوا تھا اکنامک افیئر ڈویژن کی جانب سے چند مسائل پیدا ہوئے تھے فیٹ اف کی وجہ سے، تو لیکن انہوں نے رات کو فرمایا ٹی وی پہ، میں سن رہا تھا، ان کو بھی سن رہا تھا اور ساتھ کامران مرزا صاحب کو بھی، کہ یہ اکاؤنٹس والا جو مسئلہ ہے اگر کچھ باقی رہ گیا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں. لہٰذا بہتر رائے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اٹس ویری سینسٹیو ٹاپک. لیکن بیسیکلی اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ون ون پوزیشن سے حل ہونا چاہیے دونوں طرف سے، اور تمام علماء کرام کو آپس میں معاہدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے،
मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे दुख लगा जो उन्होंने एक बदमाशी वाली बात की है। मुझे ज़ाती तौर पर उससे थोड़ा सा दुख लगे, इसलिए कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। नहीं, दुख आपको क्यों है? मैं मुफ्ती किफ़ायत साहब की जानिब दोबारा जाता हूँ, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ भी लेना चाह रहा हूँ। शेख साहब, मैंने हलीम आदिल शेख साहब आपसे मैंने दुख उन्होंने कहा जी कि आप दुख किस बात का, जब उन्होंने कहा कि आप इनसे फिर बड़े बदमाश है, इस बात का दुख लगा, वो आलम दीन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, ये आपने दुख पहुंचाया है संधू साहब को कि हम बड़े बदमाश हैं ये कह के? नहीं, मुझे नहीं पहुंचाया, मैं उनका एहतराम करता हूँ बहुत ज्यादा, मुफ्ती साहब का भी। मुफ्ती साहब, ये आपने क्यों दुख पहुंचाया है सर? नहीं, ये अल्फाज के पेचों में उलझना चाहते हैं, वो तो अगर से है ना। हाँ, यानी अगर आपने ऐसा किया तो मैं अगर आप नहीं करेंगे तुम भी, अगर आप शराफत से आएंगे तुम भी शरीफ होंगे। वो शायर कहते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, वाह, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते। क्या बात है, क्या बात है आपकी। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, पीटीआई इस सूरत हाल में कहाँ खड़ी है? आप क्या के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं या जो हज़रत मौलाना की डिमांड है वो दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं सिंधु साहब ने एक बात की, उस पर मैं कहूँगा, उसको तरदीद करूँगा जी, कि जो तरामीम है वो सलमान अकरम राजा साहब ने और मुर्तजा साहब ने बनाई हैं। मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ठीक, हम तो इस 26वीं तरमीम को देखिए, इसको हम 26वीं तरमीम को हम ज़हर कातिल समझते हैं। सही। और ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। मतलब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 26वीं तरमीम मंजूर कराने के लिए माजरत के साथ इन्होंने आपस में भी दो नंबरी की। इन्होंने वो खेल रचाया कि मौलाना साहब को करीब लाने के लिए उनसे भी झूठ बोला, और जबकि ये जो मदारिस का जो इशू है ये 2019 में हमारे वक्त में ये क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। इस पे सारे फैसले उस वक्त हो चुके हैं। तमाम उलमा कराम, मैं समझता हूँ तमाम या मेजॉरिटी मदारिस इस पे ऑन बोर्ड थे, और 2019 के बाद अब 26वीं तरमीम पे लाकर, मतलब इन्हें तरमीम, आज देखिए ना, तरमीम एक इतना बड़ा एक नासूर इस मुल्क को लग चुका है या उसमें उसके जो आफ्टर शॉक्स आए तो पता चला, उसको पास करने के लिए इन लोगों ने मिल के मौलाना साहब के साथ भी इन्होंने खेल खेला माजरत के साथ, कि उनको एक चीज दिखाई और उसके बाद उनसे हिमायत ली और उसके बाद हिमायत से विड्रॉ कर गए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जरदारी साहब की बिलावल पार्लियामेंट में जिन तरामीम को मंजूर करें, सदर मोहतरम के इत्तेहादी नून लीग वाले गवर्नमेंट जिनको मंजूर करके भिजवाएं, उस पे सदर मुमलिकत का कलम ना चले। इसका मतलब था कि इसने होना नहीं था। चूंकि मैं समझता हूं, देखिए मुझे इसके इशू का ज्यादा मालूम नहीं है, मुझे यह जरूर मालूम है कि 2019 के बाद, देखिए जहां मुल्की मामलात होते हैं हमें सियासी मामलात से बालातर होना पड़ जाता है। अब मुल्क की मामलात पर फैटफ एक इशू है, फैटफ का इशू है, जिसके लिए लाजिम बात है हम जब देखते हैं, जब मुल्क की तरफ सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि हमारा मौकफ ये है, ये बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो पहले जो हो चुका है उस पे आगे बढ़ना चाहिए। और इस वक्त हमारी कॉस्ट पे 26वीं तरमीम पे तहरीक इंसाफ के ऊपर छुरी फेरी गई है, मुल्क में अदालती निजाम पे छुरी फेरी गई है, मुल्क में इंसाफ के निजाम पे छुरी फेरी गई है। उसके लिए फिर ये सारे पिंडोरा बॉक्स खोले गए। इस पिंडोरा बॉक्स को बंद होना चाहिए और 2019 में जैसे चला है, ठीक, आप उसी मुआहदे पे कायल है कि उसके ऊपर अमल होना चाहिए। ठीक, फैटफ को भी नजर में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं फैटफ वाला सवाल भी रखता हूँ, वो भी एक पसे पर्दा ये भी बात की जाती है कि शायद वो वजह है। संधू साहब उसका जवाब देंगे, लेकिन मुफ्ती साहब ये जामी साहब, मैं आता हूँ सर, मुफ्ती साहब को मैं जरा जहमत दे लूं। मैं नहीं, सिर्फ कामरान मुर्जा साहब को लाइन पे ले ले कि क्या इन दोनों ने मिलकर तरमीम बनाई है कि नहीं, जो हलीम भाई ने कहा है, सिर्फ कामरान मुर्जा साहब को लाइन पे ले ले। हलीम भाई, कामरान मैंने उन्हें फोन, हमारी टीम ने उन्हें आपके कहने पे फोन किया है, वो कामरान अपना सलमान अकरम राजा साहब की पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनका नंबर बंद है। हलीम आदिल शेख साहब जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। अब आप खामखा ये हलीम आदिल शेख साहब, लेकिन मुझे चूंकि आप खामखा मलबा उन पे डाल रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल मुसवदा था वो तो पेश करने के काबिल भी नहीं था। आपके अपने रहनुमा कहते हैं कि वो तो बड़ा खौफनाक था। उसको छोड़े, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जामी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो तरमीम 26वीं आई है, अगर आप ले लें, क्योंकि मैं जानता हूँ अपना कामरान मुर्जा साहब को, इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, वेरी डेड ऑनेस्ट। मुर्जा साहब की बात तो अपनी जगह है, आप ये मलबा सलमान अकरम राजा पे भी डाल रहे हैं ना, उस पे हलीम आदिल शेख साहब ना कर रहे हैं। अगर आपको कामरान मुर्जा साहब ना कहें कि वो मेरे साथ नहीं थे तो इसको भी सेटल कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़ा अहम मसला है ना। आपको मौलाना ने डेडलाइन दे रखी है।
میں آپ کو مولانا نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, ایک طرف مولانا نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. آپ ماضی میں جانے کی کوشش کریں, آپ فیوچر میں دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. چلیے میں ذرا مفتی صاحب اچھا چلیے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ مدارس جو ہیں مذہبی اور عصری تعلیم دیتے ہیں, تعلیم لیکن ایک چھوٹا سا کمنٹ اجازت دیجیے گا. جی ابھی ہمارے خالد صدو بھائی نے کہا پی ٹی آئی کی ڈیڈ لائن کا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ہماری ڈیڈ لائن کو حکومت نے, شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب نے ڈیتھ لائن بنا دیا ہے. رحم کریں, اس ملک پہ رحم کریں, اس ڈیتھ لائن کا حساب دیں ہمیں. چلیے میں یہ سیاسی مدعے پہ بھی میں آپ سے بات کرنی, اس لیے آپ دونوں کو زحمت دی ہے, لیکن مفتی کفایت صاحب کو میں نے زحمت دی ہے. کامران مرزا صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج آپ کے, خیریت سے ہیں؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. براہ راست پروگرام چل رہا ہے, طاہر خلیل سندھو صاحب بیٹھے ہیں, حلیم عادل شیختاب اور مفتی کفایت اللہ صاحب. طاہر خلیل سندھو صاحب کا آپ کے لیے کچھ سوال ہے, انہوں نے بار بار عرض کی کہ آپ کو ملایا جائے, تو اس لیے میں زحمت دے رہا ہوں. سندھو صاحب میرے بھائی ہیں, میرا جواب بھی بتا دیجیے گا پھر ان سے پوچھیے گا. جی سندھو صاحب بتائیے گا. جی میرے کامران مرزا صاحب, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہی از اے ڈیڈ آنسٹ پرسن, اور ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے مل کے جب اس ترمیم پہ, یہ 26ویں ترمیم ہے, اتفاق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا سر؟ اگر کیونکہ آئی نو کامران مرزا صاحب کے وہ کس قسم کے انسان ہیں, آپ سن لیں نا, آپ سوال آپ کا آ گیا. جی کامران مرزا صاحب معذرت, آپ کو زحمت دی, آپ ان کا جواب. میرا بھی سوال لے لیجیے نا, پھر جواب لے لیں اس پہ. جی میرا بھی اعتراض لے لیں, پھر جواب جی پلیز, بہتر بات ہوگی. جی پوچھیے. بالکل ہمارے لیے بڑی ریسپیکٹ ہے کامران مرزا صاحب کی, بالکل ایک بڑا نام ہے, ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو سندھو صاحب کا کلیم ہے کہ جی یہ جو 26ویں ترمیم بنی ہے یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اور سلمان راجہ صاحب نے بنائی, میں اس کی تردید کرتا ہوں. ڈیلیبریشن ہوتی رہی ہیں, چلیے یہ ترمیم میں کامران مرتضیٰ صاحب کی کامران مرزا صاحب یہ بنیادی وجہ بنی, حضرت آپ کو زحمت دی ہے. ایسا ہے کہ یہ ہمارا 26th امینڈمنٹ جو ہے نا, یہ تو بیبی تھا گورنمنٹ کا, یہ 56 کلازز تھے. ہم نے اس کو جو ہے اس کے متبادل جو ہے نا, وہ میں نے, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں تھے, میں نے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا ورک کر کے پھر ان کو دیا تھا. اور پھر ہوتے ہوتے جو ہے نا جو میں نے بھی دیا, پھر اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اور آپ مل کے کام کرتے ہیں. پھر ہم نے اور بلاول صاحب نے مل کے کام کیا, اور گورنمنٹ بھی یقیناً اس میں جو ہے نا کہیں پہ آن بورڈ ہوگی. پھر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا جو ایک مسودہ بنا وہ ہم نے ان کو آگے دیا, تو پھر اس میں گورنمنٹ نے تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا ہوگا, مگر اس میں سارے پروسیس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آن بورڈ تھی. ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ مولانا خود اپنے طور پہ جو ہے بلوا کے بتاتے رہے ہیں, اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے اور باقی دوست بھی تھے, بیرسٹر گور خان صاحب بھی تھے, اسد کیسر صاحب بھی تھے. ہم ہر چیز میں تقریباً ان کو اعتماد میں لیتے رہے ہیں. تو مگر یہ انہوں نے نہیں بنائی, سلمان اکرم راجہ صاحب سے نے نہیں بنائی. اس میں ہم, بلاول, گورنمنٹ, اٹارنی جنرل, یہ مطلب مختلف کارنوں پہ مختلف لوگ تھے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ سندھو صاحب اور حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا سر. سب کو مل گیا, میرا خیال ہے جو ہم نے کہا وہی سچ ہے. مرزا صاحب یہ اس ترمیم سے وہ سچ نہیں ہے. مرزا صاحب میں آتا ہوں ذرا مجھے ان سے ایک مسئلہ سمجھ لینے. مرزا صاحب یہ فرمائیے, کامران مرزا صاحب کبھی میں آ رہا ہوں. مرزا صاحب آپ یہ فرمائیے کامران بھائی کہ یہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, جس کو لے کر کے آج علماء کا ایک اور اجلاس بھی آیا, طاہر اشرفی صاحب بھی تھے, عطا طارر اور دیگر بھی, ادھر سے مولانا نے کہا کہ یہ بلا کے تقسیم کی کوشش کی گئی ہے. سوسائٹیز ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت رجسٹریشن پہ کنسنسس ہوا تھا, پھر یہ تعلیمی معاملہ کہا جا رہا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از دی ریئل ایشو؟ جو کنسنسس آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ہوا وہ کس نقطے پر ہوا, اس پہ اعتراض کیا ہے, بل پہ دستخط کیوں نہیں ہو رہے, اینڈ آپ کی اب مانگ کیا ہے؟ یہ ذرا آسان لفظوں میں سمجھا دیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مدارس بنے ہیں یہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں ہی رجسٹریشن اس کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سوسائٹی اس کو جو ہے نا لک آفٹر کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, اب یہ ہمارا مطالبہ تھا, اور یہ ان مدرسوں کے بارے میں جو رجسٹر نہیں ہوئے, جو کسی نیٹ میں نہیں ہے. ٹھیک. یہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی, جس میں ہم جے یو آئی بھی شریک تھی, وہ 16 مہینے والی گورنمنٹ. اس میں بھی اسی طرح سے ناکام بنانے میں کچھ لوگوں کا کردار تھا اس کو. اس کے بعد اب جو ہے یہ سرکاری بل کے طور پہ آیا ہے, باقاعدہ اس کی کیبنٹ نے پہلے منظوری دی, بالکل, پھر دونوں ہاؤسز میں آیا ہے, دونوں ہاؤسز سے پاس ہوا ہے.
دین جو ہے نا وہ جب پریزیڈنسی کیا ہے تو صرف ایک اعتراض لگا ہے. اب یہ چونکہ لیگل بیک گراؤنڈ کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو یہ اس میں اسسٹ کر پائیں گے کہ اعتراض جو ہے پیس میل میں نہیں ہوتے. ایک اعتراض لگا ہے, وہ اعتراض جو ہے وہ اسپیکر نے ریموو کر کے دوبارہ بھجوا دیا ہے اور اس پہ وہ سیٹسفائی ہو گئے صدر صاحب. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ صدر صاحب کے پاس کوئی بل اگر رک سکتا ہے تو 10 دن زیادہ سے زیادہ. پیس میل میں اعتراض نہیں لگتے. مگر یہ جب بلاول آئے ہیں مولانا صاحب کے پاس تو یہاں انہوں نے ایشورنس دی ہے, اور اس سے پہلے زرداری صاحب سے بھی مولانا صاحب کی اپنی بات ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کے آفس نے بھی جو ہے نا رابطہ کیا ہے, اس میں کمٹمنٹ یہی تھی کہ رخصت کر کے نکال دیں گے. یہ اپنی مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا یہ کنورسیشن ہے. دین جس دن بلاول آئے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے نا خبر لیک کی گئی ہے کہ زرداری صاحب نے اس کو ریٹرن کر دیا ہے اور اب بلاول بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ خبر پوری خبر جو ہے وہ اس طرح سے تھی. اب بھی جو ہے نا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تارڑ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ رات کو رابطہ تھا, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اعظم صاحب, وہ انہوں نے جو ہے نا اسی سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ والے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ میک اپ ہو گیا ہے. جنہوں نے میک اپ کرنا تھا اس کا تھوڑا سا معمولی سا میک اپ کر کے وہ ہماری طرف بھجوا دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا ہے تو بہت اچھا ہوا ہے, جان چھوٹ گئی. اب ہم نے جواب دینا ہے کہ وہ ہم اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں. دوسری طرف سے جو ہمارے عطا تارڑ صاحب ہیں دوسرے بھائی, وہ انہوں نے جو ہے نا وہ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنا میجر جنرل غلام قمر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایک پیج پہ ہے کہ نہیں ہے. کیبنٹ نے اس بل کی منظوری دی ہے. عطا تارڑ صاحب آج اگر بیٹھے تھے اس کو اپوز کر رہے تھے تو کم از کم اپنے مرزا صاحب اگر اعظم صاحب حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, وزیر قانون, اور اس معاملے پہ اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو پھر عطا تارڑ صاحب نے جو آج شو کیا ہے وہ پھر کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ہندو صاحب کو کہیں بھی آپ کو آپ نمبر دیتے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے کہ کل میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ لیٹ آرز میں اور انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا سیٹسفیکشن کا اظہار کیا یا نہیں کیا. میں وہ میرے پاس اس کا مسودہ بھی ہے جو انہوں نے مجھے بھجوایا, انہوں نے تو نہیں بھجوایا, جنہوں نے بھی بھجوایا. اچھا. اور وہ میں نے مولانا صاحب سر میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں سر. ہاں تو پھر میرا سوال یہ ہے نا کہ اگر اتنا کنسنسس ہے تو پھر عطا تارڑ صاحب کا شو کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ میں آج پریشان وہ اس پہ ایسی اس پہ بھی آپ نے جی ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کنسنسس کے ساتھ سارا مسئلہ حل ہو جائے. ہاں جی, جتنی آسان فہم زبان میں ویسے کامران صاحب سمجھا رہے تھے آپ سن ہی لیں تو بہتر ہے. جی کامران صاحب. نہیں میرے لیے تو کسی نہیں رہے میرے جی, میں بات پوری ان کی اگر ہو جائے. ہاں تو بات تقریباً پوری ہو گئی کہ مطلب اگر تو وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ہمارے بھائی کی دوست کی بات جو ہے وہ درست ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. صرف ہماری طرف سے جواب آنا ہے, مولانا صاحب نے جواب دینا ہے. اور اگر عطا تارڑ صاحب والی بات ہے تو پھر جو ہے نا جو آج انہوں نے وہ اس میں وہ کیا تو پھر جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بات دوبارہ سے شروع ہو گئی. پھر ہم جو ہے نا میں یہ مولانا صاحب کو بتا دیتا ہوں, میں بیٹھا بھی ویسے انہی کے گھر میں ہوں. تو چلتے چلتے یہ بتا دیں, فیصل واڈا صاحب بھی آپ سے ملے, وہ بھی کوئی قومی حکومت کی عمران خان کے مینڈیٹ کی تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا فارمولا لے کے آئے تھے آپ کی خدمت میں؟ دیکھیے وہ فارمولا تو کوئی نہیں تھا, شاید مولانا صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے. تو مجھے چونکہ میرے دوست ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں سینٹ میں, تو مجھے کہا تھا میں نے مولانا صاحب سے ملنا ہے, تو مولانا صاحب سے میں نے ملوا دیا. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا اور پھر ان سے پوچھ کے میں نے ملوا دیا ان کو. اب اس کے بعد ان کا کیا وہ ارادہ ہے وہ مجھے نہیں پتا, یا ان کے پاس فارمولا کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. یہاں تو اچھی گپ شپ ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کم از کم کامران مرتضیٰ سے زیادہ مذہبی ہیں. تو چلیے یہ آپ دونوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میرا خیال ہے ہم اس میں بہتر ہے کہ ججمنٹ نہ. کامران صاحب بہت شکریہ. لے جی سندھو صاحب اور علیم عادل شیخ صاحب, آپ نے کامران مرزا صاحب کی بات سن لی ہے, انہوں نے آپ دونوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے اور ریئل ایشو کو بھی پن پوائنٹ کر دیا. میں چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں, آپ دونوں کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کیونکہ ابھی خان صاحب نے بھی اعلان کیا وسیع نام فرمانی کا, اس پہ بھی بات ہوگی. لائیو جامع میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مدارس کے ایشو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. کامران مرزا صاحب سمجھتے ہیں کہ کنسنسس کے قریب تھے, انہیں مسودہ نیا کہیں سے آیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آن بورڈ تھے, لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگلے دن عطا تارڑ صاحب نے ایک نیا شو شروع کر دیا جس کے اوپر مولانا کو بھی اعتراضات ہیں. JUIF نے ڈیڈ لائن بھی دے رکھی ہے اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے 14 دسمبر کی, اور سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے. میں نے پروگرام کے آغاز میں خبر آپ کو دی جو مجھے ذرائع سے ملی PTI کے, اور اطلاع ملی کہ خان صاحب کہتے ہیں یہ میری کال ہے, جس کو اعتراض ہے وہ مستعفی ہو. حالانکہ باقی قیادت تو چاہ رہی تھی کہ مذاکرات بھی ہوں
اور خان صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ ان سے بات کی جائے تو حکومت اس کو کیسے ڈیل کرے گی؟ سندھو صاحب، آپ کے لیے ایک نہیں دو محاذ ہیں. مولانا بھی طبلِ جنگ بجا چکی ہیں اور پی ٹی آئی پھر سے ایک نئی کال دے چکی ہے. آپ اسے ڈیل کیوں نہیں کرتے، انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہی ڈنڈا سوٹا اس سے کیسے گزارا کریں گے؟ دیکھیں جامی صاحب، انتہائی قابل احترام ہے، یو آر ویری سینئر اینڈ سیزنڈ اینکر پرسن. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب کا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مولانا صاحب سے ہم بہت جلد ہمارا جو ہے ہر چیز خوش اسلوبی سے طے پا جائے گی. کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ کسی کو اس میں اتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، مولانا صاحب ہمارے ایک سیاستدان ہیں اور ان کے ساتھ ٹھیک. جہاں تک آپ ان کی بات کر رہے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب انتہائی قابل احترام ہے. عمران خان صاحب بانی چیئرمین نے جو دی ہے کال، میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اچھا بولیے. ایک دفعہ پہلے بھی کال دی گئی تھی سول نافرمانی کی اور بل بھی جلایا گیا تھا. لیکن سب سے پہلے ان کی اہلیہ نے، جو ابھی ان کے اہلیہ موجودہ نہیں ہے محترمہ، سب سے پہلے انہوں نے بجلی کا اور گیس کا بل ادا کیا تھا اپنے گھر کا. اب بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے. آپ چونکہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں مجھ سے اور بریلینٹ ہیں، میں تو جناب طالب علم ہوں، یاد رہتی ہیں. تو نہیں، میں تو آپ سے بھی بالکل، آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل طفل مکتب ہوں میں آپ کے سامنے. اور یہ سب سے پہلے انہوں نے، کیا نام تھا، مجھے نام بھول گیا ان کا، جو ان کی اس وقت اہلیہ تھی، انہوں نے بل بھی دیا تھا بجلی کا بھی، گیس کا بھی اور سارا کچھ کا. اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. یہ گاندھی جی نے کال دی تھی اور یہ ان کی پیروکاری پہ نہیں چلا جا سکتا. یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں اس طرح سے کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی ایسی کال کامیاب ہوگی. پہلے بھی دیکھ لیے کال دے کے ڈی چوک والی، اور بھی اس کے علاوہ ان کو اپنے جو چیزیں تھی. اب بھی ان کو الٹیمیٹلی حلیم عادل شیخ صاحب ایک سمجھدار انسان ہیں، اپنا پارلیمانی سیاست کرتے ہیں. ڈائلیگ میں ہی آنا پڑے گا، ڈائلیگ کی بیس پہ آنا پڑے گا. جن سے یہ ڈائلیگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا 50% کام ہوا. آپ ڈائلیگ کی بات کریں یا ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں؟ ڈائلاگ تو بعد کی بات ہے نا، ڈالے تو بعد میں آتے ہیں. اچھا، ڈالے بعد میں آتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب پہلے بات کر، حلیم عادل شیخ صاحب ڈائلاگ کی بات کر لیں، ورنہ وہ کہتے ہیں بعد میں ڈالے بھی آتے ہیں. دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا ان کا جملہ ہے. نہیں، میں نے کہا آپ کی بات کا جواب دیا ہے. میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. میں جواب دوں گا آپ کو. جی 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 ختم کر دیا. جی حلیم سر ہوگی بات. حلیم صاحب آپ دیں. حلیم عادل صاحب. جی جامی صاحب، میں عرض کروں کہ المیہ یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے، آج کل ڈالے یہ خود بھجواتے ہیں اور نام کسی اور کے بھی لگا دیتے ہیں. یہ بھی چل رہا. اچھا، اب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ یہ دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور خود یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اردو کا جو ایک محاورہ ہے، بالکل ان پہ موضوع آتا ہے. حکومت بھی کیے جاؤ، سب کچھ کیے جاؤ، مصیبت ہے تو دوسروں پہ ڈالتے جاؤ. بات یہ کہ اس وقت میں کلیئر کرتا چلوں آپ کو، جو سول نافرمانی کی اور وہ 2014 کی آپ بلز کی بات کر رہے ہیں، یہ ذرا مختلف سا کیس ہے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں. وہ کیسے؟ کہ دیکھیے، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دیکھیے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے، ایک تو ڈائلاگ کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے کبھی ڈائلاگ سے اعتراض نہیں کیا. خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم بات کس ملک و قوم کی خاطر، ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور آن دی ریکارڈ بھی انہوں پچھلے دنوں علیمہ خان صاحبہ نے بات کی تھی کہ بات چیت کے دروازے تو کھلے ہیں ہمارے. ہم نے کون سا کوئی، یہ ملک ہمارا، یہ ادارے ہمارے، یہ فوج ہماری، یہ سارا کچھ ہمارا ہے. کس کا؟ یہ ہمارا ہے. ہم قوم ہے، قوم کا کیا بات چیت پھر حکومت نہیں کرنا چاہتی؟ جی میری بات سنیے نا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کو میں پوری ایک بات کر دوں، آپ کو کنفیوژن کلیئر کر دوں ذرا آپ کی سول نافرمانی اور بیل شیل. اس وقت خان صاحب نے بات کیا ہے اگلے اتوار تک، جمعے تک، جو آج کو 2 دن بڑھ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو جمعے تک تھا 13 تاریخ تک، کہ جی اگر اس وقت تک ڈائلاگ کے بعد، اور دیکھیں وہ بھی، اور انہوں نے ایک آسان کر دیا ہے کہ جی جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو آزاد کر دیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. سپریم کورٹ تو ماشاءاللہ ہے ہی ان کی اپنی. سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے 9 مئی اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل انکوائری، کوئی چیز بنا دیں اور انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کر دیں. ہم ہر قسم کی بات کے تیار ہیں. نہیں تو ایک ہفتے بعد ہم اوورسیز پاکستانیوں سے کہا ہے کہ ریمیٹنسز لمٹ کرتے. ابھی کوئی، اور پہلے فیز ہے، کوئی پاکستانی ریمیٹنسز اگر آپ لمیٹڈ کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس وطن عزیز کا ہوگا اور کس کا ہوگا؟ میں آتا ہوں جی، میں آ رہا ہوں. ہم نے کلیئر کرنے دیجیے، ہم نے نہیں کہا کہ پاکستان میں بل نہ دیں، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وہ نہ کرے. ارے بھائی، 8 فروری کو مینڈیٹ ہمارا تھا، چھین کے کسی اور کو دے دیا، نقصان کس کا؟
8 फरवरी को सोशल मीडिया बंद कर दिया, नुकसान किसका? 26वीं तरमीम में न जाने अदलिया को गुलाम बना दिया गया, नुकसान किसका? ट्विटर को बंद किया हुआ है, इकोनॉमी तो अगर वो नुकसान कर रहे हैं तो क्या आपने भी पैरेलल नुकसान करना है? देखे, हम नहीं चाह बात कर लेना, किसने मना किया? हम पराए लोग हैं, हम कांग्रेस वाले हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। पाकिस्तानी है, बिल्कुल हैं, हम पाकिस्तानी 100% हैं, है, बिल्कुल 100%। अच्छा, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया संधू साहब। वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के नहीं पाकिस्तानी हैं, बात कर लें हमसे। बात करो हमसे, हमें क्या मसला है? हम कह रहे हैं हमसे बात करो। देखिए क्या आखिर में डायलॉग नहीं होते? मैं संधू साहब के मुख्तसर कमेंट ले लूं शेख साहब जी। देखिए हलीम आदिल शेख साहब को मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कहता हूं कि हम तो पहले भी कहते थे डायलॉग करें। आपके रऊफ हसन साहब ने कहा नहीं जी हमने 3 रुकनी कमेटी बना दी है और हम किसी और से डायलॉग करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करेंगे। अब भी आप प्री कंडीशंस डायलॉग करना चाहते हैं। ये जो मोहब्बत और अपना ऐसे डायलॉग होते हैं ना, ये शर्तों में नहीं होते। इससे पहले बैठते हैं टेबल पे, उसके बाद सारी बातें सामने आती हैं। और दूसरी बात आपने पहले फरमाई, आप देखो जिनसे आप डायलॉग करना चाहते हैं उनको तो आप मीर जाफर और मीर सादिक कहते रहे हैं और रात को उनको एक्सटेंशन देते रहे हैं और उन्हीं के जरिए से पहले आप दस्ते भेजते थे, फिर गुलदस्ते भेजते थे। आज हमें आप उसकी बात कर रहे हैं, डालो ऐसी बात नहीं है। हम आज भी देखे हलीम साहब प्लीज, आपने एक ठीक है, आप भी टीम बना दे, हम भी बना देते हैं डायलॉग पहले, लेकिन आप प्री कंडीशन डायलॉग कैसे होंगे? और दूसरा, इमरान खान साहब को किसी डिप्टी कमिश्नर ने अंदर किया हुआ है कि गवर्नमेंट छोड़ सकती है उनको? नो, नॉट एट ऑल। अदालत ने किया, अदालत किस तरफ से आपको रिलीफ मिलना या नहीं मिलना व्हाटसोएवर, या तो किसी ने 3 एमपीओ के तहत अंदर किया हो ना। चलिए, किस तरह आप मेरा ना वक्त खत्म हो गया, वरना डिबेट आगे जाती। लेकिन आप दोनों की नजर मुझे एक शायर याद आ गया, पता नहीं क्या नाम था उनका, लेकिन शेर बड़ा अच्छा है हस्बे आला। आप दोनों के लिए लुत्फ लीजिए कि इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो तेरी पिया। काश आप दोनों की नीयत कुछ ऐसी हो तो बात बन जाएगी। अपना प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का। लाइव जाम में खुशामदीद। पब्लिक पल्स और सोशल मीडिया क्या कहती है, अहमियत अहम ये मामला है। और एक्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें पब्लिक पल्स को देखने के लिए, तो एक्स में 4 ट्रेंड्स हैं सर फहरिस्त जो पिछले 24 घंटों में हमने देखे। एक तो बशार उल असद जो शाम के सदर रहे बिला शिरकत गैरे, पहले इनके बाप हाफिजुल असद और फिर ये तकरीबन 53-54 साल इन दोनों का इक़्तिदार शाम में रहा, बर्बरियत और जुल्म बर्पा किया इन्होंने। अब ये फरार हो गए हैं। इत्तला थी कि तैयारा इनका शायद लापता हुआ या गिर गया है, लेकिन ये रूस पहुंचे हैं, रूस ने इन्हें असाइलम दे दी है और शाम में इनका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। तो बशारुल असद का नाम यहाँ पर सोशल मीडिया पे सरे फहरिस्त है। नंबर 2 पे रशिया, रूस जिसने पनाह दी है, असाइलम दी है बशारुल असद को, और बशारुल असद के इक़्तिदार को आखिरी दमों तक जो हिमायत हासिल थी वो रशिया की भी रही। लेकिन रशियन ट्रूप्स जो हैं फॉल ऑफ दमिश्क से पहले चंद रोज़ पहले वहाँ से निकल दिए थे, जिसके बाद ये एविडेंट हो गया था कि बशारुल असद का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है। नंबर 3 पे जो ट्रेंड चल रहा है एक्स के ऊपर पाकिस्तान में, वो अनवर मकसूद साहब का। नामवर अदीब हैं, मुसन्नफ़ हैं, मज़ाह नवीस हैं, लेकिन इन्होंने हालिया कुछ गुफ्तगू ऐसे की तंज़ो मज़ाक के पैराए में जो इंतहाई दिल गिरफ्तार करने वाली थी, जिसमें उन्होंने नेवी के शोहदा हूँ, फ़ौज के शोहदा हूँ, उनके हवाले से गैर ज़रूरी गुफ्तगू की, जिस पर सामीन नाज़रीन ने तनकीद की। और फिर उनको जब रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अपनी कल की गुफ्तगू में उस पर माजरत की और वो अल्फाज उन्होंने वापस लिए और बताया कि उनका कितना गहरा ताल्लुक़ है नेवी के कॉमोडोर से और फ़ौज के जवानों से, और उन्होंने अपने अल्फाज पर माजरत की है, नदामत का इजहार किया है। ज़िम्मेदार शहरी हैं, उनके जुमले नपे तुले होने चाहिए। नंबर 4 पे जो ट्रेंड है वो बुशरा बेगम का है, बुशरा बीबी। ऑब्वियसली जो अडयाला में उनकी मुलाकात आज हुई, उससे पहले डी चौक में जो सूरत हाल उनके साथ दरपेश रही, तो गंडापुर साहब का बयान था कि उनसे आप खुद जवाब ले लें। तो बुशरा बीबी भी 4थे नंबर पर ट्रेंड कर। लाइव जामे में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।